بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کی یہ ویڈیو ان تمام افراد کے لیے جو شادی شدہ ہے اور جن کی شادی ہونے والی ہے ان کے لیے ایک بہت ہی انمول اور اہم ویڈیو ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھ لیجئے گا اور بچے 18 سال سے کم عمر کے لوگ اس ویڈیو سے دور رہیں۔ عورت سے ہم بستری کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ دونوں میاں بیوی باوضو ہوں اور پہلے دوائی جمع جیسے تقبیل، مس وغیرہ کے ذریعے عورت کو تیار کریں۔ جب جانبین سے شہوت پوری طرح ابھر آئے تو ہم بستری کا عمل شروع کریں اور بسم اللہ پڑھ کر یہ دعا پڑھ لیں: اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ماہواری کی حالت میں ہم بستری کرنا ناجائز ہے، اسی طرح پیچھے کے مقام میں کرنا سخت گناہ ہے۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے مگر وہ نہیں جانتے۔ کیوں؟ کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے رہیں اور عالم سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ مگر عجیب بات ہے، مسئلہ پوچھنے میں تو ہمیں شرم آتی ہے مگر وہی غیرت اس وقت مر جاتی ہے جب دلہا اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنی سہیلیوں کو پوری رات کی کہانی سناتے ہیں۔ خیر، یہ ویڈیو سیو کر کے رکھیں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں میں جن کی شادیاں ہوں انہیں تحفے کے طور پر یہ سینڈ کریں۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جمع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جمع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ یہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جب اس سے صحبت کرتا ہے تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو جاتا ہے، اور جب غسل جنابت کرتا ہے تو پانی جس جس بال پر گزرتا ہے تو ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ کم ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے جس لڑکی سے شادی کی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرے گی، تو آپ فرماتے ہیں کہ محبت خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے، تو ایسا کرو کہ جب تم پہلی بار اس کے پاس جاؤ تو دونوں وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ اس طرح پڑھو کہ تم امام ہو اور وہ تمہاری اقتدا کرے، تو انشاءاللہ تم اسے محبت اور وفا کرنے والی پاؤ گے۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک خیرا ہا و خیرا ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جمع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھا ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی بالکل برہنہ بھی صحبت نہ کرے ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، مگر یاد رہے کہ سطر کھولنے سے پہلے پڑھیں، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہوں تبھی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتے رہیں گے تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے
تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ جمع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ، اور جمع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، احرام، اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا سطر دیکھنا، چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نہ دیکھا جائے، کہ اس سے نسیان کا مرض ہوتا ہے اور نکاح بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ مرد نیچے ہو، عورت اوپر، یہ طریقہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اس سے عورت کے بانجھ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ احتلام ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے تب بھی سطر دھو کر وضو کر لینا بہتر ہے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ زیادہ بوڑھی عورت سے یا کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بھرے پیٹ پر صحبت کرنا بھی سخت نقصان دہ ہے۔ جمع کے بعد عورت کو دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم دیں کہ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ جمع کے فوراً بعد پانی پینا یا نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہاں سطر دھو لینا اور دونوں کا پیشاب کر لینا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں 1 مرتبہ ہی جمع کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا ہے۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو جائز جانے جب تو کافر ہو جائے گا۔ یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے، مگر حیض کی حالت میں وہ اچھوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ فاتحہ وغیرہ کا کھانا بھی نہیں بنانے دیتے، یہ جہالت ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں، جبکہ شہوت کا خطرہ نہ ہو، ورنہ الگ سوئے۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حمل ٹھہرنے سے روکنے کے لیے دوائی یا کوئی اور طریقہ استعمال کرنا، یا حمل ٹھہرنے کے بعد اس میں روح پھونکنے کی مدت 120 دن ہے، تو اگر کسی عذر شرعی مثلاً بچہ ابھی چھوٹا ہے اور یہ دوسرا بچہ نہیں چاہتا تو حمل ساقط کرنا جائز ہے، مگر روح پکڑنے کے بعد حمل گرانا حرام اور گویا قتل ہے۔ اگر تغرا میں قرآن کی آیت لکھی ہے تو جب تک اس پر کوئی کپڑا نہ ڈالا جائے اس کمرے میں صحبت کرنا یا برہنہ ہونا بے ادبی ہے۔ ہاں قرآن اگر جزدان میں ہے تو حرج نہیں، یوں ہی قبلہ رو ہونا بھی منع ہے۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ کسی کی 2 بیویاں ہیں، اگرچہ اس کا کسی سے پردہ نہیں، مگر عورت کا عورت سے پردہ ہے، تو ایک کے سامنے دوسرے سے صحبت کرنا جائز نہیں۔ یاد رہے پہلی رات خون آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو جاہل اس طرح کی بات سوچتے ہیں وہ کم علمی ہے، کیونکہ آج کے دور میں جس جھلی کے پھٹنے سے وہ خون عورت کی شرمگاہ سے آتا ہے وہ بچپن میں کھیل کود، سائیکل چلانے، حتیٰ کہ اور بھی چیزوں سے پھٹ سکتی ہے۔ لہٰذا عقل سے کام لیا کیجیے۔